کے کانوں میں اذان اور اقامت کہنا ہے، اور تیسرا کام تحنیک کرنا ہے، اور چوتھا کام بچے کے والدین اور رشتہ داروں کو مبارکبادی دینا ہے۔ پانچواں کام بچے کی ولادت کے بعد 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے۔ عقیقہ کرنا سنت ہے، احناف کے نزدیک تو صرف سنت ہے، لیکن حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے سنت مؤکدہ فرمایا ہے۔ عقیقے کے بہت بڑے فضائل ہیں، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ عقیقے کی وجہ سے بچہ بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، الا بلا بچے کے اوپر سے ٹل جاتی ہے۔ اور اس کا سیدھا اور سادہ طریقہ ہے جسے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ بیان کر دیا گیا تھا کہ اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے مکمل 1 سال کے ذبح کیے جائیں، اور جس طرح قربانی کا جانور بے عیب ہوتا ہے اسی طرح عقیقے کا جانور بھی بے عیب ہو، اس میں کوئی خرابی نہ ہو، کمی نہ ہو، موٹا تازہ فربا ہو، بکرا ہو تو مکمل 1 سال کا ہو۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بکرا اگر 1 سال سے کم کا بھی ہو لیکن اتنا موٹا اور تازہ اور فربا ہو کہ دیکھنے میں 1 سال کا لگ رہا ہو تو عقیقے میں اسے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ اس طرح سمجھتے ہیں، لیکن یہ غلط بات ہے۔ بکرا اگر ہے یا بکری بھی دی جا سکتی ہے عقیقے میں، لیکن مکمل 1 سال کی ہونا ضروری ہے۔ بکرا بھی مکمل 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 سال میں 1 دن بھی کم ہو تو پھر وہ عقیقے کے لائق نہیں ہے، عقیقہ اس سے ادا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر گنجائش نہ ہو، آدمی کے پاس اتنا مال نہ ہو، اتنا پیسہ نہ ہو کہ وہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ذبح کر پائے، وہ 1 بکرا بھی مکمل 1 سال کا دینا چاہتا ہے عقیقے میں تو دے سکتا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن کوشش اس بات کی کرنا چاہیے کہ 2 بکرے ذبح کیے جائیں۔ اور ہاں، وہ مسئلہ اس میں ہے، دمبے میں ہے، مینڈھا جسے کہتے ہیں نا، مینڈھا اور دمبا، وہ 1 سال سے کم کا بھی ہے لیکن اتنا موٹا ہے، دیکھنے میں 1 سال کا لگ رہا ہے، تو وہ مینڈھا، وہ دمبا عقیقے میں چل سکتا ہے۔ اسی طرح بڑے جانور جس طرح گائے ہے یا اونٹ ہے، ان بڑے جانوروں میں بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، جس طرح قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ 7 حصے کر سکتے ہیں۔ 2 حصے لڑکے کی طرف سے اور 1 حصہ لڑکی کی طرف سے رکھیں آپ۔ اس میں بھی وہی ہے کہ اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، کئی بچوں کا آپ عقیقہ کر رہے ہیں، 2 حصے نہ رکھ کر 1 حصہ لڑکے کی طرف سے رکھنا چاہتے ہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے 2 حصے رکھیں، بڑے جانوروں میں لڑکے کی طرف سے اور 1 حصہ لڑکی کی طرف سے۔ لیکن کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، علماء اکرام نے، مفتیوں نے بیان فرمایا ہے، بڑے جانوروں کے مقابلے میں عقیقے میں بکری کا استعمال، یعنی مکمل 1 جانور سے عقیقہ کیا جائے، یعنی بکرے کے ذریعے سے، لڑکا ہو تو 2 بکرے، لڑکی ہو تو 1 بکرا مکمل ذبح کرنا، یہ بہت ہی بہتر ہے۔
اور اس کا سیدھا اور سادہ طریقہ وہی ہے، بچے کی پیدائش کے بعد 7ویں دن، بچے کی جس دن پیدائش ہوئی ہے اس سے ایک دن پہلے کا جو دن ہوتا ہے وہ 7واں دن ہوتا ہے، تو اس دن عقیقہ کرے، جانور آپ لا لیں۔ جو آدمی ذبح کر رہا ہے بہتر ہے کہ بچے کا باپ ذبح کر دے، وہ ذبح نہ کرے تو کوئی بھی ذبح کر سکتا ہے۔ عقیقے کی جو دعا ہے وہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جانور کو ذبح کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ عقیقے کی دعا آسان ہے، نیٹ پر موجود ہے، آپ عقیقے کی دعا اس طرح انگلش میں یا اردو میں لکھیں گے تو لڑکے کے عقیقے کی دعا اور لڑکی کی عقیقے کی دعا خود بخود نیٹ پر آ جاتی ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ ذبح کرنے سے پہلے آپ یوں کہیں کہ اے اللہ یہ فلاں کا عقیقہ ہے، باپ خود ذبح کر رہا ہے تو میرا یہ جو بیٹا ہے اس بیٹے کا یہ عقیقہ ہے، اس طرح دل میں نیت کر لے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کر دے۔ جانور جب ذبح ہو جائے تو اس کے بعد عقیقے کی دعا پڑھ لے جو لکھی ہوئی ہے، یا اتنا بھی آپ بول سکتے ہیں دعا یاد نہ ہو کہ یہ میرے بیٹے کا عقیقہ ہے، اے اللہ آپ اسے قبول فرما لیجئے اور اس کی برکت سے میرے بچے کو جہنم سے بچا دیجئے، یا اسے نیک بنا دیجئے، یا بیماریوں سے محفوظ فرما دیجئے۔ دعا کرتے بات ختم ہو گئی۔ عربی میں پڑھنا بہتر ہے، عربی یاد نہ ہو تو اردو میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب جانور ذبح ہو جائے تو اس کے بعد آپ بچے کے بال سر سے صاف کر دیں۔ بچہ اگر چھوٹا ہے، 7ویں دن آپ عقیقہ کر رہے ہیں، بچے کا سر اتنا مضبوط ہے کہ آپ اس طرح چلا کر بالکل اس کی چکنی بنا سکتے ہیں، سر صاف کر سکتے ہیں تو سر صاف کر دیجیے۔ نہیں بچہ کمزور ہے، اس کا سر کمزور ہے، اس طرح کا استعمال مشکل ہے، بلیڈ کا استعمال مشکل ہے، تو پھر قینچی سے آپ بال کم کر دیجیے۔ اس کے بعد زعفران کا پانی یا اس کا رنگ بچے کے سر پر مل دیجیے، یہ بھی سنت طریقہ ہے، مستحب طریقہ ہے۔ پھر جو بال بچے کے سر کے بال ہیں وہ بالوں کے ہم وزن چاندی یا چاندی کی قیمت آپ صدقہ کر دیں۔ اگر آپ سمجھ لیجئے کہ بڑے آدمی کا عقیقہ ہو رہا ہے جس کے سر کے بال بچپن سے لے کر اب تک کئی مرتبہ کاٹے جا چکے ہیں، تو اب وہ عقیقہ ہو رہا ہے تو اس کے بال اب کاٹنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی صدقہ دینے کی ضرورت ہے۔ عقیقہ انہی بالوں کو کہا جاتا ہے جو بچے کے سر پر ابتدائی بال ہوتے ہیں، جنہیں کاٹا نہیں جاتا، شروع میں کاٹا جا رہا ہے، عربی زبان میں انہی بالوں کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض علماء اکرام نے بیان فرمایا کہ وہ جانور جو بچے کی طرف سے 7ویں دن ذبح کیا جا رہا ہے اس جانور کو بھی عقیقہ کہا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ طریقہ ہے سیدھا۔ گوشت کے آپ 3 حصے کر دیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے۔ آپ گوشت تقسیم کر دیں، سیدھا سادہ اور اچھا طریقہ ہے، لیکن آپ گوشت کو تقسیم نہ کرنے کے بجائے اپنے گھر پر دعوت کرنا چاہتے ہیں، کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو بھی گنجائش ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اپنے عقیقے میں کچھ غریبوں کو بھی یاد کر لیجئے تاکہ سنت ادا ہو جائے اور وہ غریب کھانا کھائیں تو آپ کے بچے کو دعا لگ جائے۔ یہ طریقہ ہے۔ اب اس میں نئے کپڑے ہونا، اب جن رشتہ داروں کو دعوت دی جا رہی ہے وہ رشتہ دار بچے کو کپڑے لانا، بچے کے باپ کو کپڑے لانا، بچے کی اماں کو کپڑے لانا، یا نہیں رہے تو کچھ پیسے رکھنا، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اس کا سنت سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس کی کوشش نہ کریں، رسم و رواج ختم کر دیں۔ پوری دعوت ہونے کے بعد پھر لاسٹ میں بٹھا کر کے پھول بنائے جا رہے ہیں،
مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، پیسے وارے جا رہے ہیں، پھر اس کے لیے رات میں جاگا جا رہا ہے، وقت کو ضائع کیا جا رہا ہے، وقت کو برباد کیا جا رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، خرافات کا بازار گرم کیا جا رہا ہے. ان ساری چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اگر کسی کو شریعت سے محبت ہے، اللہ پر ایمان ہے، اپنے رسول سے محبت ہے، وہ سیدھے اور سادے طریقے سے جو حدیث میں عقیقہ کا طریقہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق وہ عقیقہ کرے تو اس کے اثرات انشاءاللہ وہ بچے پر دیکھے گا. ہاں، جب عقیقہ آپ کر رہے ہیں تو جن کا عقیقہ ہو رہا ہے وہ سامنے ہو جانور ذبح کرتے وقت تو بہتر ہے. بچے کو بھی آپ آسانی سے لا سکتے ہیں سامنے تو بہتر ہے. یہ ضروری نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے. بچہ اگر دواخانے میں ہے حیدرآباد میں تو آپ ظہیر آباد میں بھی عقیقہ کر سکتے ہیں. بچہ امریکہ میں ہے تو انڈیا میں بھی اس کا عقیقہ ہو سکتا ہے. یہاں پر بھی گوشت تقسیم کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شریعت اور دین بالکل آسان ہے. اب آپ دیکھیے اس کے اندر فائدہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے کہ عقیقے کی وجہ سے کیا فائدے ہوتے ہیں اور اس میں کیا مصلحتیں ہیں اور کیا حکمتیں ہیں. بخاری شریف کی شرح میں علماء کرام نے لکھا ہے عقیقہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی اولاد پر شکرانہ ہے. اے اللہ آپ نے مجھے اولاد دی ہے، میں شکریہ کے طور پر یہ جانور آپ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں اور تقسیم کر رہا ہوں. لیکن ایک سوال یہاں پر یہ بھی اٹھ سکتا ہے یا اٹھایا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اولاد چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، لڑکا ہو یا لڑکی، شریعت کی نظر میں تو برابر ہے. اسلام میں مساوات ہے، عدل و انصاف ہے یا نہیں؟ تو لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور یا 1 بکرا، کیوں؟ یہاں مساوات نظر نہیں آ رہا، انہیں برابری نظر نہیں آ رہی ہے. ذہن میں، دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ہاں لڑکے میں اور لڑکی میں فرق ضرور ہے، اسی لیے تو اللہ نے لڑکے کی طرف سے 2 جانور اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کا درجہ تھوڑا کم ہے. اور یہی سوال وہاں پر بھی اٹھ سکتا ہے میراث میں، جائیداد کی تقسیم میں. قرآن میں خود موجود ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ باپ کی وراثت میں بیٹوں کو ڈبل حصہ ملتا ہے اور بیٹیوں کو سنگل حصہ ملتا ہے. دماغ میں بات آ سکتی ہے، دشمنان اسلام سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اسلام میں اگر برابری ہے، انصاف ہے، تو پھر بیٹوں کو ڈبل دیا جا رہا ہے، بیٹیوں کو سنگل کیوں دیا جا رہا ہے؟ آپ کے پاس اس کا جواب کیا ہے؟ پہلا جواب آپ سن لیجئے. جہاں تک بات ہے عقیقے کی کہ لڑکے کی طرف سے 2 جانور، لڑکی کی طرف سے 1 جانور شریعت نے مقرر کیا، اس میں یہ بات نہیں ہے کہ لڑکی کا درجہ کم کر دیا گیا یا لڑکوں کا درجہ بڑھا دیا گیا. اصل میں عقیقے کا جب حکم دیا گیا تو اس وقت حالات کیا تھے؟ حالات یہ تھے، یہود اہل کتاب تھے، آسمانی مذہب پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے. تو وہ لوگ، ان کے یہاں جب بیٹا پیدا ہوتا تھا 2 جانور ذبح کرتے تھے، اور بیٹی پیدا ہوتی تھی تو کوئی جانور ذبح نہیں کرتے تھے. اور مشرکین مکہ بیٹا پیدا ہوتا تھا بہت خوشی مناتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تھی زندہ دفن کر دیتے تھے. تو شریعت نے ان کے برعکس حکم یہ دیا کہ بیٹا پیدا ہو تو 2 جانور ذبح کیے جائیں خوشی اور مسرت میں، اور اگر بیٹی پیدا ہو
تو یہودیوں کی طرح تم کچھ بھی ذبح نہ کرو، یہ بھی غلط بات ہے، ایک جانور ذبح کرو، اور مشرکوں کی طرح اس کو زندہ دفن کر دو، یہ بھی غلط بات ہے، اس کے اوپر بھی خوشی کا اظہار کرو، ایک جانور ذبح کرو۔ تو اس میں ظلم کا ہے، اس میں بے انصافی کا ہے۔ شریعت نے تو انصاف کا حکم دیا، تمہاری طرح نہیں کہ بیٹی پیدا ہو تو کوئی جانور ذبح نہ کرو یا بیٹی کو زندہ دفن کر دو۔ شریعت نے، اسلام نے تو اس کا حکم نہیں دیا۔ اور دوسری بات مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا غور سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ نعمتیں بڑی اور چھوٹی ضرور ہوتی ہیں، اسے آپ بے انصافی نہیں کہہ سکتے۔ بیٹا اور بیٹی میں نعمت ہونے کے اعتبار سے فرق ضرور ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے بیان فرمایا لیس الذکر کالانثی، بیٹا بیٹی کی طرح تو نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، حاکم ہیں۔ تو آپ نفس نعمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف نعمت کے اوپر نظر رکھیں، وہاں پر آپ منفی ذہن یعنی نیگیٹو ذہن سے مت سوچیں، آپ نعمت ہونے کے اعتبار سے سوچیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے، بیٹا اور بیٹی میں صرف نعمت ہونے کے اعتبار سے بیٹا تو ظاہر بات ہے بڑی نعمت ہے، ان سے نسل چلتی ہے، یہ اور بھی کام کاج میں آتے ہیں، اور نفس نعمت ہونے کے اعتبار سے بیٹی کم درجے کی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ بیٹا ایک بڑی نعمت تم کو ملی ہے جو تمہارے بہت بڑے کام بھی آ سکتی ہے اور کل تمہارا سہارا بھی بن سکتی ہے، یہ جو نعمت ہے۔ تو اس لیے کیا کرو، آپ 2 جانور ذبح کرو۔ اور بیٹی بھی نعمت ہے، نفس نعمت ہے، لیکن بیٹے کے مقابلے میں نفس نعمت کے اعتبار سے کچھ کم درجہ تو ضرور ہے، ایک جانور وہاں پر کافی ہو گیا آپ کا۔ اس لیے شریعت نے یہ فرق رکھا ہے۔ اب آئیے میراث کے مسئلے میں، ترکے کے مسئلے میں، باٹے داری کے مسئلے میں بیٹے کو ڈبل دیا جا رہا ہے اور بیٹی کو سنگل دیا جا رہا ہے۔ آج دشمنان اسلام اعتراض کر رہے ہیں کہ اسلام میں انصاف کہاں ہے، انصاف مردوں کو دگنا حصہ مل رہا ہے اور عورتوں کو سنگل مل رہا ہے۔ تو اس کا آپ کے پاس جواب کیا ہے؟ ہمارے علماء اکرام پر اللہ رحم فرمائے، ان کی نگاہ کتنی عظیم اور بڑی اور گہری ہے۔ فرماتے ہیں اسلام نے بیٹی کو، عورت کو ایک حصہ دے کر انصاف تو کیا، عورت کے اوپر رحم کیا ہے، عورت کے اوپر فضل کیا ہے، عورت کے اوپر احسان کیا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر آپ غور کریں تو عورت کو کچھ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں عورت کو کچھ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ عورت جب بیٹی ہے تو اس کے خرچے کا ذمہ دار کون ہے؟ باپ ہے۔ جب وہ بہن ہے تو اس کے خرچے کا ذمہ دار کون ہے؟ بھائی ہے۔ جب وہ کسی کی بیوی ہے تو اس کے خرچے کا ذمہ دار کون ہے؟ شوہر ہے۔ جب وہ کسی کی ماں ہے تو اس کے خرچے کا ذمہ دار کون ہے؟ بیٹا ہے۔ عورتوں پر اولاد کے خرچے کی ذمہ داری نہیں، شوہر کے خرچے کی ذمہ داری نہیں، باپ کے خرچے کی ذمہ داری نہیں، کوئی خرچے کی ذمہ داری نہیں ہے عورتوں کے اوپر۔ اس کے برعکس آپ مردوں کے بارے میں سوچیں، باپ ہے تو اولاد کے خرچے کا ذمہ دار، بیٹا ہے تو ماں باپ کے خرچے کا ذمہ دار، شوہر ہے تو بیوی کے خرچے کا ذمہ دار، اسی طرح بھائی ہے تو بہن کے خرچوں کا وہ ذمہ دار ہے۔ اس کے اوپر کتنے خرچوں کی ذمہ داری ہے آپ فرمائیے، غور کیجئے۔ عورت کے اوپر اللہ نے خرچے کی کوئی ذمہ داری نہیں رکھی، اس کے باوجود اللہ نے میراث میں ایک حصہ دے کر، اسلام نے ایک حصہ دے کر اس کے اوپر رحم کیا یا نہیں کیا؟ بتائیے، اس کے اوپر احسان ہوا یا نہیں؟
اور تم ہمارے اوپر اعتراض کرنے والو، تم کون سا حصہ دیتے ہو؟ کہتے ہیں کہ صاحب شادی کے ٹائم جہیز میں دے دیے، جوڑے کی رقم دے دیے، جہیز دے دیے، بات ختم ہو گئی، اب باپ کے مرنے کے بعد تو صرف جو ہے بیٹوں کو حصہ ملے گا۔ تو بہرحال بزرگ اور عزیز دوستو، بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں عرض کر رہا تھا عقیقے کی حکمتیں اور مصلحت۔ اچھا، اس میں ایک بات اور آپ کو سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقیقے کو، یا شریعت نے، اسلام نے عقیقے کو بچے کی ولادت کے 7ویں دن کو مستحب قرار دیا، سنت قرار دیا۔ کیوں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ یوں بچہ پیدا ہوا اور ادھر جانور ذبح کر دیا جاتا، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اسلام نے 7 دن کا وقفہ کیوں رکھا؟ اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ علماء اکرام نے اس حکمت کو بتایا اور سمجھایا۔ یہ میری اور آپ کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے 7 دن کا وقفہ پیدائش کے بعد عقیقے کے لیے اس لیے رکھا ہے، 7 دن میں بچے کا باپ، بچے کے رشتہ دار، سارے انتظامات کے لیے ان کو ٹائم مل جائے۔ کیا مل جائے؟ ٹائم، اور ان کو موقع مل جائے۔ ورنہ ہوتا یہ کہ ابھی ڈیلیوری ہوئی، بچہ پریشان، بچے کی والدہ پریشان، یہ ڈیلیوری کے انتظامات میں صرف 2-3 دن مصروف ہو جاتے ہیں، تو اسی وقت جانور کا انتظام کرنا، ذبح کرنا، تقسیم کرنا، یہ بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ شریعت کی نگاہ دیکھو، اسلام کی نظر دیکھو، اسلام کے احکام دیکھو، کتنے پیارے احکام ہیں۔ اللہ نے 7 دن کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ نے تو، شریعت نے تو 7 دن کا موقع دیا نا، تو ہم کتنے دن کا موقع لیتے؟ 70 سال کا موقع۔ عقیقہ کب ہو رہا ہے صاحب؟ بچپن میں عقیقہ کرنا ہے، 55 میں عقیقہ ہو رہا ہے، عمرے کو جانے سے پہلے، حج کو جانے سے پہلے۔ جی اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق تو ولادت سے، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے، اسی وقت کر دینا چاہیے۔ لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں ہدایت دے۔ چھٹی چھلے کرنا آسان ہے، عقیقہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ جو کام غلط ہے، جو کام بدعت ہے، جو کام رسم و رواج ہے، جس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہے، اس کے اوپر ہم ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ اور جو آقا کی سنت ہے، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا عقیقہ 7ویں دن آپ نے فرمایا، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا وہ آقا کا ہم عمل چھوڑ کر کے بزرگ اور عزیز دوستوں غیر ضروری چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے ان سنتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور عقیقے کی ایک حکمت علماء اکرام نے بیان فرمایا کہ عقیقے کی وجہ سے بچے کا تعارف ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بچے کا تعارف ہو جاتا ہے، فلاں کو بیٹا پیدا ہوا ہے اور بیٹی پیدا ہوئی ہے، سماج میں، معاشرے میں ایک تعارف بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھی عقیقہ جائز قرار دیا گیا اور مسنون قرار دیا گیا۔ اور مع الغلامی عقیقہ، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ الغلام مرتہن بعقیقتہ